مصر سے واپسی کے بعد 10ویں سال حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو ہاجرہ سے نکاح کرنے کی اجازت دی، اس خیال سے کہ شاید اللہ عز و جل حضرت ہاجرہ سے ہی بچہ عطا فرمائے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے لڑکا ہونے کی دعا کی تھی اور حضرت سارہ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے وہ بچے سے نا امید ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم اس وقت 86 سال کے تھے اور اللہ عز و جل نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کو اسماعیل عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی کہ اس لڑکے کی 12 اولادیں ہوں گی اور ان میں سے ہر ایک بڑے سلسلے کا رئیس ہوگا۔ حضرت سارہ کو اس کے بعد غیرت نے اس بات پر مجبور کیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہاجرہ کو یہاں سے نکال دیں۔ حضرت ابراہیم کو سخت تردد ہوا، لیکن اللہ عز و جل نے تسلی دی اور فرمایا کہ جیسے سارہ نے کہا ہے ویسے کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کو ایک خچر پر سوار کر کے اور تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر روانہ ہوئے۔ اللہ کے حکم سے سرزمین مکہ میں مقام زمزم میں ٹھہرا کر واپس ہوئے۔ حضرت ہاجرہ نے گھبرا کر پوچھا، تم کو کس نے کہا ہے کہ ہم کو ایسی سرزمین میں چھوڑو جہاں نہ تو کوئی درخت ہے اور نہ پانی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ربی امرنی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ پھر اللہ ہم کو ضائع نہ کرے گا بے شک۔ پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بی بی ہاجرہ اور اسماعیل دونوں ماں بیٹے تنہا رہ گئے۔ ایک دن رات کو اس کھانے پر گزارا ہو گیا جو حضرت ابراہیم ساتھ لائے تھے۔ اگلے دن کھانا نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں بے تاب تھے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کوہ صفا پر چڑھ گئیں۔ جب وہاں پانی کا نشان نہ ملا تو پریشانی کی حالت میں کوہ مروہ پر چڑھ گئیں، یہاں تک کہ آپ نے 7 چکر لگائے۔ 8ویں بار شروع نہ ہونے پایا تھا کہ حضرت اسماعیل کے رونے کی آواز سن کر واپس آ گئیں۔ حضرت اسماعیل اس وقت رو رہے تھے اور زمین پر پاؤں مار رہے تھے اور اللہ عز و جل کے حکم سے زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو آگاہ کیا کہ اس چشمے سے اللہ کے مہمان سیراب ہوں گے اور تھوڑے دنوں بعد اس لڑکے کا باپ آئے گا اور دونوں مل کر اللہ کا گھر بنائیں گے۔ پھر بنی جرہم جو کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس سرزمین پر پریشان پھر رہے تھے، پرندوں کو اڑتے دیکھ کر اس طرف آئے جہاں پر حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ وہ لوگ چشمے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں پر قیام کر لیا۔ حضرت اسماعیل نے اسی گروہ میں پرورش پائی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل نے ان کو مقام ہجر میں دفن کیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا، لیکن بنی جرہم کے لوگوں نے آپ کو روکا اور آپ کا نکاح عمارہ بنت سعید سے کر دیا۔ دوسری جانب حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم مکہ کی طرف آئے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی بیوی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اسماعیل کدھر ہے؟ ہاجرہ کا کب انتقال ہوا؟ اس امارہ نے کچھ اس لہجے میں جواب دیا کہ حضرت ابراہیم اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہو گئے اور جاتے وقت کہا کہ اسماعیل سے کہنا اپنے گھر کا دروازہ تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل واپس آئے تو امارہ نے سب کچھ بتایا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں۔ آپ امارہ سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ بنت مداد سے نکاح کیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم پھر مکہ آئے۔ اتفاقاً اس وقت بھی حضرت اسماعیل گھر موجود نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل کی زوجہ نے حضرت ابراہیم کی خوب خدمت کی۔ جاتے وقت جناب موصوف نے فرمایا کہ اسماعیل کو کہنا اب تمہارا دروازہ درست ہے، اسے کبھی تبدیل نہ کرنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو آپ کی زوجہ نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ ان تمام واقعات کے بعد حضرت ابراہیم کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے اور دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ بنانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑائی کا کام کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل گارا اور پتھر اٹھا کر دے رہے تھے اور دونوں حضرات دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جس وقت دیواریں بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے، جس کو اب مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب خانہ کعبہ تیار ہونے کے قریب پہنچا
تو آپ نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ ایک اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو حجر اسود کا پتہ بتایا، پھر اس پتھر کو مقام رکن پر رکھ دیا گیا، اور آج طواف کے بعد لوگ اسی پتھر کا بوسہ لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ گئے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مل کر آپ نے حج ادا کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام مقام شام کی طرف واپس چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کے لیے آتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے واقعات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایٹ دا لاسٹ، لائک دا ویڈیو، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔